بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو سعد میں جانا اور اپنے رضائی والدین حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے ساتھ رہنا، اور پھر ایک اہم واقعہ جسے ہم واقعہ شق صدر کہتے ہیں، یعنی سینہ چاک ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک زمزم کے پانی سے دھویا جانا، اس کا ذکر تھا۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی اور پھر نبوت کے آغاز تک انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ قبیلہ بنو سعد میں جب یہ اہم واقعہ ہوا شق صدر کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو دھویا گیا، اس واقعے کا سن کے حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں کہ یہ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس مکہ واپس چھوڑائیں۔ حضرت آمنہ ایک باوفا بیوی ہونے کے ناطے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مرحوم خامند جناب عبداللہ جو مدینہ میں فوت ہو گئے تھے اور ان کی قبر بھی وہیں تھی، ان کی قبر کی زیارت کی جائے۔ تو آپ اپنے سسر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت بچپن کے عالم میں تھے، اور آپ کی کنیز ام ایمن رضی اللہ عنہ، یہ چاروں ایک چھوٹے سے قافلے کی شکل میں مدینہ جاتے ہیں اور حضرت آمنہ اپنے خامند کی قبر کی زیارت کرتی ہیں، اور واپسی میں آپ بیمار ہو جاتی ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام ابواء ہے، وہاں پہ آپ فوت ہو جاتی ہیں اور وہیں پہ تدفین ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق دادا جناب عبد المطلب آپ کو لے کے مکہ واپس آتے ہیں۔ لیکن جناب عبد المطلب بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہ پاتے، یعنی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے۔ آپ مزید 2 سال رہتے ہیں اپنے دادا جناب عبد المطلب کے پاس، اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوتی ہے تو عبد المطلب بھی وفات پا جاتے ہیں۔ لیکن وفات سے پہلے وہ اپنے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کریں گے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو طالب کو شدید محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام کا سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی اس لڑکپن کی عمر میں بھی وہ آپ کو مکہ میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ راستے میں عراق میں غالباً ایک شہر ہے جس کا نام ہے بصرہ، وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو وہاں ایک عیسائی عالم ہے جسے تاریخ میں یا تاریخ کی کتب میں جس کا نام بحیرہ راہب لکھا گیا ہے۔ بحیرہ راہب جو ہے عیسائی عالم، وہ باہر نکلتا ہے اپنے عبادت خانے سے اور پورے قافلے والوں کی دعوت کرتا ہے، انہیں کھانا کھلاتا ہے۔ اس سے قبل اس نے کسی قافلے کی دعوت نہیں کی ہوتی،
اور پھر وہ آگے آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے؟ تو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں ہوں اس کا باپ۔ تو کہتے ہیں نہیں، اس بچے کو تو یتیم ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا چچا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ رحمت للعالمین ہے اور یہ تمام انبیاء کا سردار ہے۔ تو ابو طالب پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ راہب عیسائی عالم یوں کہتا ہے کہ جب آپ اس گھاٹی سے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی درخت ہیں اور جتنے بھی پتھر ہیں وہ اس بچے کو سجدہ کر رہے تھے، اور یہ صرف انبیاء کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ میں اس بچے کو پہچانتا ہوں، اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے اور اس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اسے فوراً واپس لے جائیں کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ یہودی اسے نقصان پہنچائیں گے۔ تو ابو طالب چند لوگوں کے ساتھ جن پر انہیں اعتماد ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مکہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوتی ہے تو قریش ایک ایسی جنگ میں شامل ہوتے ہیں جسے حرب فجار کہا گیا ہے، یعنی گناہ والی جنگ۔ اسے حرب فجار اس لیے کہا گیا کہ یہ مقدس مہینوں میں لڑی گئی، یعنی وہ مہینے جن میں جنگ کی ممانعت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اس وقت 15 سال کا تھا، تو جنگ میں شامل تو نہیں ہوئے لیکن آپ تیر بنا بنا کے اپنے چچاؤں کو دیتے تھے تاکہ وہ ان تیروں کو استعمال کر سکیں۔ اس جنگ کے فوراً بعد قریش کے جتنے بھی ذیلی قبائل ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ قریش کے ایک سردار ہیں عبداللہ بن جدعان، اس کے گھر، اور ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اس معاہدے کو تاریخ کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حلف الفضول کا مطلب ہے نیکیوں کا معاہدہ، یعنی قریش نے اس معاہدے میں چند باتوں پر اتفاق کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ مکہ میں کسی قسم کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، اور ظالم کے خلاف سارے مکہ والے اٹھ کھڑے ہوں گے جب تک وہ مظلوم کو اس کا حق دے نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بعد بھی، نبوت اور رسالت کی نعمت حاصل ہونے کے بعد بھی اس معاہدے کا ذکر فرماتے اور اچھے الفاظ میں اس کا ذکر فرماتے۔ احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد شہدت فی دار عبداللہ ابن جدعان حلفا ما احب ان لی بها حمر النعم ولو ادعا بها فی الاسلام لاجبت، کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے اچھے معاہدے میں شریک ہوا کہ جس میں شرکت مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اگر اسلام کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی مجھے اس قسم کے یا اس جیسے معاہدے میں شرکت کرنے کی دعوت دے تو میں ضرور اس میں شریک ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لڑکپن ہے جوانی تک، یہ مدت بہت تنگ دستی میں گزری ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے مکہ والوں کے لیے بکریاں چرائیں، بلکہ قبیلہ بنو سعد کے لوگوں کے لیے بھی آپ نے بکریاں چرائیں، یہاں تک کہ آپ جوان ہوتے ہیں، 25 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، اور آپ کی شادی ہو جاتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس شادی کے بعد پھر آپ کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں، مالی حالات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی معزز ترین خاتون ہیں۔ آپ ایک مالدار خاتون ہیں، خوبصورت خاتون ہیں، اور آپ اپنا مال لوگوں کو دیتی ہیں تاکہ وہ اس میں تجارت کریں، قافلوں میں جائیں شام کی طرف یا یمن کی طرف، اور اس میں تجارت کریں، اور جو بھی منافع ہو وہ آپس میں وہ تقسیم کرتی تھیں، کچھ خود لیتی تھیں، کچھ ان تاجروں کو دیتی تھیں۔ لیکن جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
صدق اور امانت کے بارے میں سنا تو آپ نے انہیں بھی یہ پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے جائیں، شام کی طرف جائیں اور تجارت میں اسے خرچ کریں، تجارت کریں، اور ساتھ میں انہوں نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ بتایا جاتا ہے وہ بھیجا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ تو یہ جو غلام ہے میسرہ یہ آپ کے ساتھ جاتا ہے ملک شام، آپ حضرت خدیجہ کے مال میں تجارت کرتے ہیں، اور میسرہ جو ہے وہ آپ کو نوٹ کرتا ہے آپ کی امانت، دیانت، سچائی، اور واپس آ کے جو بھی منافع ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت خدیجہ کو دے دیتے ہیں، اور میسرہ کی زبانی حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنتی ہیں، متاثر ہوتی ہیں، اور آپ کو شادی کا پیغام بھیجتی ہیں۔ اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں، یعنی پہلے آپ کی شادی ہوئی، آپ کے خامند فوت ہوئے، پھر دوبارہ آپ کی شادی ہوئی، دوسرے خامند بھی فوت ہو گئے، تو آپ بیوہ خاتون ہیں، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے، آپ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور ان کی رائے لی، انہوں نے بھی آمادگی کا اظہار کیا، اور یوں یہ شادی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہے، جس میں 6 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹوں میں سب سے بڑے حضرت قاسم ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، اور پھر ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ اور آپ کے جو 7ویں بچے ہیں وہ بھی بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ ہیں حضرت فاطمہ، حضرت ماریہ قبطیہ، وہ آپ کے بطن سے ہیں۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے سوائے حضرت فاطمہ کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں ہی، آپ کی زندگی میں ہی اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد وصال پاتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو مکہ میں ایک بہت بڑا سیلاب آتا ہے، اور اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اسے بہت نقصان پہنچتا ہے، اور کچھ حصہ اس کا منہدم بھی ہو جاتا ہے۔ تو قریش یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں وہ اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہم خانہ کعبہ کی تعمیر پر لگائیں گے وہ پاک و صاف ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے لگتا ہے کہ انہیں حلال اور حرام کی تمیز تھی، انہیں پتہ تھا کہ کون سا پیسہ ایسا ہے جو طیب ہے، پاک ہے، اور کون سا پیسہ ایسا ہے جو ناپاک ہے۔ تو لہٰذا قریش یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں سود سے کمایا ہوا پیسہ نہیں لگانا، زنا کی جو کمائی ہے، ناپاک کمائی، وہ نہیں لگانی، غصب شدہ مال، لوٹ مار سے حاصل کیا ہوا مال جو قافلوں کو لوٹ کر حاصل کیا گیا، کسی پر ظلم کر کے ہتھیایا ہوا مال، یہ ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر پر نہیں لگانا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ مال سے کی، لیکن وہ مال اتنا زیادہ نہیں تھا کہ پوری تعمیر ہو سکتی، لہٰذا کچھ حصہ بچ رہا، اور وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی، گول سی، جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم جو ہے، اور حتیم کے اندر کا جو علاقہ ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن قریش کے پاس جو حلال مال تھا وہ ناکافی تھا، اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی، تو انہوں نے وہاں پر ایک گول دیوار بنا دی تاکہ نشاندہی ہو جائے کہ خانہ کعبہ اصل میں یہاں تک ہے۔ اسی دوران ایک اور اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں اٹھا لیں انہوں نے، تو حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا جب موقع آیا تو قریش میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون شخص یہ سعادت حاصل کرے گا کہ حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھائے اور اس کی جو جگہ ہے وہاں پر اسے نصب کر دے۔
تو بہت سے ذیلی قبائل تھے قریش کے اندر، اور ہر قبیلہ چاہتا تھا، اس کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اختلاف کھڑا ہو گیا، اور اختلاف جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ بلکہ بعض قبائل جو ہیں وہ انہوں نے، جو ان کے ہاں روایت تھی کہ خون کا بھرا ہوا ایک پیالہ لائے، اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ ڈالے، قسمیں کھائیں کہ ہم جو ہے جان دے دیں گے، لیکن یہ جو اعزاز ہے اس سے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ یہاں تک کہ ایک سردار نے کہا کہ یوں کرو کہ آپ سب یہاں بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ جو شخص بھی حرم شریف کے اندر اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا اسے تم اپنا منصف بنا لو اور اس سے اپنا فیصلہ کروا لو۔ سب مان گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون ہے جو مسجد حرام کے دروازے سے اب داخل ہوگا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے دروازے سے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ تو سب نے کہا ھذا الامین ھذا محمد قد رضیناہ، کہ یہ امین ہیں، یہ محمد ہیں، اور ہم انہیں اپنا منصف بنانے پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک چادر لائی جائے۔ چادر لائی جاتی ہے، آپ حجر اسود کو اٹھاتے ہیں، اس چادر کے درمیان رکھتے ہیں، اور تمام سردار جو لڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ وہ چادر کو کونوں سے پکڑیں اور اوپر اٹھائیں، یہاں تک کہ وہ سب اٹھاتے ہیں اور اس اعزاز میں شریک ہوتے ہیں۔ اور جب اتنا اونچا اٹھا لیتے ہیں کہ اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں پہ اسے نصب کیا جانا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھاتے ہیں اور وہاں پر نصب کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ کی حکمت اور دانائی سے ایک بہت بڑی لڑائی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور پوری جو قوم ہے قریش کی اس جنگ سے بچ جاتی ہے۔ تو یہ جو اہم واقعہ ہے، اور قریش کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر متفق ہونا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امین کے طور پہ، ایک صادق کے طور پہ، ایک دیانتدار شخص کے طور پہ اہل مکہ میں مشہور تھے۔ ناظرین، یہاں تک آج ہم اپنی گفتگو رکھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے پہلے جو آپ کی صفات مبارکہ ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ کس طرح نبوت کا اور رسالت کا آغاز ہوا اس کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔